الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت، سماعت، ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 43 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کرو۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ حضرات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے، وہ یہ کہ ترمذی میں روایت ملتی ہے کہ شراب کی حرمت سے قبل ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض صحابہ کرام کی دعوت کی، جس میں شراب نوشی کا بھی انتظام تھا۔ جب یہ سب حضرات کھا پی کر فارغ ہوئے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے امامت کی۔ نماز میں انہوں نے سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی۔ نشے کی حالت کی وجہ سے اس تلاوت میں ایسی بڑی سخت غلطی ہوئی جس سے آیت کے معنی ہی بگڑ گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں تنبیہ کی گئی کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے۔ حضرات، زمانے جاہلیت میں اور شراب کی حرمت سے قبل عرب میں شراب بہت عام تھی اور کثرت سے اس کا استعمال بھی ہوتا تھا، کیونکہ عرب اس کے عادی ہو چکے تھے اور شراب چھڑانا مقصود بھی تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتدریج اس کے احکامات نازل ہوئے۔ یہ آیت شراب کے متعلق دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں ہے۔ اس میں صرف اتنی رہنمائی کی گئی تھی کہ شراب بری چیز ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس حکم پر بعض لوگ شراب سے دور ہو گئے تھے۔ پھر دوسرا حکم غالباً سن 4 ہجری کی ابتدا میں اس آیت کے توسط سے نازل ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنی شراب پینے کے اوقات بدل ڈالا اور بعض لوگ شراب سے دور بھی ہوتے گئے۔ پھر اس کے کچھ مدت بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 90-91 کے ذریعے شراب کی قطعی حرمت نازل ہوئی۔ آگے فرمایا گیا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ غسل نہ کرو، یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ جنابت کے معنی شرعی اصطلاح میں وہ نجاست ہے جو قضاء شہوت سے یا خواب میں مادہ منویہ خارج ہونے سے لاحق ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اس آیت کے مفہوم میں فقہاء، علماء اور مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اس کا ایک عام مفہوم ہے کہ حالت جنابت میں آدمی مسجد نہ جائے، اس کا جانا حرام ہے، الا کہ مسجد کے اندر سے گزرنا ناگزیر و ضروری ہو۔ اس شکل میں اجازت دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلی باتیں اپنے علماء سے پوچھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے
وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ یعنی اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور غسل کرنے کے لیے پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی کو لے کر اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور فضل ہے کہ وضو و طہارت کے لیے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا جو پانی سے بھی زیادہ بڑی آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے، چونکہ زمین اور مٹی ہر جگہ موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سہولت صرف امت محمدیہ کو عطا کی گئی ہے۔ آیت کے حصے میں فرمایا گیا کہ آدمی بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا تو اس کے لیے تیمم کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسافر ہے، اس کے لیے پانی میسر نہیں ہے، اس کے لیے بھی تیمم کی اجازت دی گئی۔ مقیم آدمی جو اپنے شہر میں ہے، پانی نہیں ہے، اس کے لیے بھی اجازت دی گئی۔ آدمی پر غسل واجب ہو چکا ہے، اس کو بھی اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے طہارت حاصل کر سکتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے۔ حضرات، لا علمی اور غلطی سے کیے ہوئے اعمال کو اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر ہم سب ان علوم کو حاصل کرنے والے بنے جس سے ہماری نماز وغیرہ درست ہو جاتی ہے۔ بہرحال تیمم کے ضروری مسائل فقہی کتابوں اور دیگر اردو و عربی کتابوں میں بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ ان مسائل کو علماء سے پوچھ کر صحیح عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔